نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی تراویح میں حافظ صاحب زدہ اخلاصہ نے سورہ آل عمران کو مکمل کیا، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی تیسری سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 200 آیتیں، 20 رکوع اس سورہ مبارکہ میں ہیں اور 3480 کلمے اور 14520 حروف اس اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ مفسرین اعظام نے اس آیت کا شان نزول بیان، اس سورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ نجران کے ایک وفد کے حق میں نازل ہو۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے کہ نجران کا ایک وفد جس میں 60 سوار تھے، ان 60 سواروں میں 14 سردار تھے ان کے، اور ان میں 3 ان سب کے بھی بڑے تھے۔ یہ بارگاہ رسالت معاب علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر جس وقت یہ حاضر ہوئے تو نماز عصر کا وقت تھا۔ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر سے فراغت کے بعد مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما تھے۔ یہ لوگ بھی پہنچے تو ان کی عبادت کا وقت بھی تھا عصر کا، تو انہوں نے مشرق کی جانب رخ کر کے اپنی عبادت کی۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت معاب علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں سرکار سے بحث و مباحثہ کیا۔ تو سرکار نے ان سے بحث و مباحثہ کیا اور بحث و مباحثے میں ان کو لاجواب کر دیا۔ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ اس پر گفتگو شروع ہوئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا، خدا کا اگر بیٹا مانتے ہو تو باپ اور بیٹے میں کچھ تو مشابہت ہوتی ہے، تو یہ بتاؤ جس رب کی تم بندگی کرتے ہو وہ اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو کیا جسے تم رب کا بیٹا کہتے ہو جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا وہ بھی حی ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو کہتے نہیں، تو پھر مماثلت نہیں پائی گئی۔ اور سرکار نے فرمایا اللہ تو بندوں کا کارساز ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی کارساز؟ کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا مشابہت کہاں ہوئی، مماثلت کہاں ہوئی؟ اسی طرح سوالات کرتے رہے، وہ لاجواب ہوتے گئے۔ سرکار نے ان کو ترکی و ترکی جو ہے گفتگو کی سرکار نے، تو وہ سب لاجواب ہو گئے، اور پھر سرکار نے جس بات کو فرمایا اسے انہوں نے قبول کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے واقعات ہیں۔ اسی میں ایک آیت کریمہ ہے
جب وہ نازل ہوئی شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جو کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، یہ آیت مبارکہ مدینے میں نازل ہوئی، لیکن کعبۃ اللہ میں فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، تو کعبۃ اللہ میں جو 360 بت تھے وہ منہ کے بل گر پڑے جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اسی میں اصحاب بدر کا بھی واقعہ مشہور جو ہے ذکر کیا گیا اسی سورہ مبارکہ کے اندر۔ بڑا اہم واقعہ ہے اصحاب بدر کا، یہ اسلام میں سب سے پہلی جنگ ہے اصحاب بدر کی۔ اس میں کل 313 لوگ تھے، 77 انصار اور 236 مہاجرین، اور ان کا ساز و سامان کیا تھا جنگ کا؟ 2 گھوڑے، 60 تلواریں اور 6 زرے، جو خرد جسے پہنتے ہیں جنگ کے میدان میں جاتے وقت، جسے زرہ بولتے ہیں، وہ 6 زرہ، 60 تلواریں، 2 گھوڑے، اور جو کفار و مشرکین مکہ جو میدان میں آئے تھے وہ 950 تھے۔ یہ کل 313، وہ 950، ان کے پاس جنگ کے ساز و سامان وافر مقدار میں۔ یہ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر کے عرض کیا تھا، اے بار الہ، یہ ناتواں لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ نہتے لوگ ہیں، اگر یہ آج کامیاب نہ ہو سکے تو پھر صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے میرے مولا، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اس کی حقانیت کو ظاہر فرما دے۔ فرماتے ہیں صحیح احادیث مبارکہ سے یہ واقعہ بہت مشہور و معروف ہے کہ جب گھماسان کی جنگ شروع ہوئی تو اس میں آسمان دنیا سے حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت اصحاب بدر کی مدد کے لیے میدان جنگ میں اتر گئی، اور ایسی گھماسان تھی کہ سر کٹتے ہوئے تو نظر آتے تھے لیکن کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح سے بے شمار کفار و مشرکین مکہ کو واصل جہنم کیا گیا، اور اس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں 6 انصار تھے اور 8 مہاجر تھے۔ یہ 14 صحابہ کرام جو سب سے پہلے جو ہے جنگ کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو اس میں اصحاب بدر کا بھی واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر کیا گیا، اور بہت سے واقعات کو اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب بدر کے لیے بڑی بشارتیں عطا کی گئی کہ جو اصحاب بدر ہیں وہ جنتی ہیں۔ جو بدر میں شریک ہوئے بدری صحابہ کا مرتبہ، مقام و مرتبہ بلند و بالا تھا۔ صحابہ اکرام کی جماعت میں عشرہ مبشرہ، ان کا مقام بہت اہم ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام جن کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ
عشرہ مبشرہ کی جماعت ہے جنہیں سرکار نے جنت کی صاف واضح الفاظ میں بشارت عطا کی، جس کے اندر 4 خلفائے راشدین ہیں۔ سب سے پہلے ان عشرہ مبشرہ میں بھی خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ ان 4 خلفاء میں بھی سب سے پہلا مرتبہ سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان ذی النورین، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ کے مقام کے بعد اصحاب بدر کا مقام و مرتبہ۔ بدری صحابی بہت اہمیت کے حامل تھے بدری صحابہ۔ کہیں کسی محفل میں بدری صحابہ آ جائے تو جو ہے خوشی کا عالم نہ پوچھو کوئی، لوگ جو ہے انہیں بطور تبرک ان سے جو ہے سرکار کی احادیث مبارکہ سنا کرتے تھے۔ اور پھر اصحاب بدر کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ اصحاب احد کا ہے، اصحاب احد کا ہے۔ ان تمام صحابہ اکرام کے لیے سرکار نے صاف فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں جو ہے حد سے نہ گزرنا، میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرنا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ رب سے رکھے گا، جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ اسی میں آیت مبارکہ کے اندر بدعقیدہ بد مذہبوں کا بھی رد کیا گیا ہے، بدعقیدہ بد مذہبوں کا بھی رد کیا گیا ہے۔ یاد رکھو سب سے اہم مسئلہ ہے عقیدے کا۔ عمل میں اگر کمزوری ہوگی، عمل میں اگر کمزوری ہوگی تو اس کی بخشش و مغفرت کی گنجائش باقی ہے، عملی کمزوری میں۔ لیکن اگر عقیدے میں کمزوری ہو گئی تو پھر اس کا معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا۔ عقیدہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کے رسول کی ذات مبارکہ پر ایمان لے کر کے آنا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عظمت رسول، محبت رسول، یہ مدار ایمان ہے۔ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ نماز پڑھتا رہے، حج و زکوٰۃ ادا کرتا رہے، صدقات و خیرات و حسنات کی بھرمار کر دے، سجدے کرتے کرتے پیشانیوں پہ نشان ڈال لے، کتنے ہی گٹے پڑ جائیں پیشانیوں پر، لیکن اگر وہ عظمت رسول سے منہ چڑھائے، محبت رسول سے منہ چڑھائے، تو وہ سب کا سب اس کی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے، وہ سب کی سب اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی اٹھا کر۔ اہم مسئلہ ہے محبت رسول کا، بغیر محبت رسول کے ایمان مکمل نہیں۔ اسی لیے یہ جان ہے کلمہ طیبہ، یہ 2 جز ہیں اور یہ دونوں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم کا جز ہے۔ اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت مبارکہ میں کلمہ شریف کا دوسرا جز ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 اہم صفات کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے صحابہ کرام کفار و مشرکین پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور اپنے آپس میں بڑے رحم دل، ایک دوسرے سے جو ہے بڑی محبت مودت کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے حق کی رعایت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کی صفات گنائی گئی ہیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں جز قرآن کریم سے ثابت ہے، اس میں سے کسی ایک کا منکر کافر ہو جائے گا۔ پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد میں، لیکن ماننے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس وقت تک کوئی کفار مکہ میں سے لا الہ الا اللہ کہتا ہی نہیں تھا جب تک کہ وہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان نہیں لیتا تھا۔ پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا تھا، اقرار کرتا تھا دل سے بھی اور زبان سے بھی جو ہے، تب وہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ تو یہ دونوں جز قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب چونکہ اس کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر بد مذہبوں کا بھی رد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بے ادبوں کا سختی کے ساتھ رد کیا گیا۔ بارگاہ رسالت میں جو ہے ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے دیے سے سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ جو علم غیب رسول کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دیکھو، غیب کی دو صورتیں ہیں، ایک ذاتی، ایک عطائی۔ جو ذاتی علم ہے، علم غیب ہے، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور عطائی علم، اس کی عطا سے ہمارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا، بتا دیا۔ استاد کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور شاگرد کون ہے؟ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اب ان سے اعلیٰ کسی کا کوئی مقام ہے؟ ان سے زیادہ کوئی علم والا ہے؟ بھئی اللہ نے بتایا، رسول نے سیکھا، اللہ جانے کہ اس نے کیا بتایا اور رسول جانے کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا سب مجھ سے پوچھو۔ ایک موقع پر کسی نے یہ اعتراض کر دیا تھا تو سرکار کو جلال آ گیا۔ عالم جلال میں فجر کی نماز کے بعد سرکار منبر پر جلوہ بار ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور پھر ظہر کے بعد خطبہ دینا شروع کیا کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ آقا نے عالم جلال میں ارشاد فرمایا، ارے جسے جو کچھ پوچھنا ہے وہ آج مجھ سے پوچھ لے۔ کیا کیا پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے؟ میں ان کے باپ دادا پردادا تک کا نسب بتا دوں گا۔ میں کون ہے جو مجھ سے اپنے باپ دادا کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہے، اپنے حسب و نسب کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہے، میں سب بتا دوں گا۔ عالم جلال میں تھے اللہ کے رسول۔ صحابہ اکرام گھبرا گئے، سب صحابہ اکرام نے بیک زبان سرکار سے معذرت طلب کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو اور قرآن نے فرمایا وما کان علی الغیب بضنین، سرکار کو غیب پر مطلع فرمایا. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نور اللہ منقدہ ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. یا رسول اللہ اور کوئی غیب آپ سے کیا پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے خدا سے بڑا غیب کیا چیز ہے؟ اور سرکار قرآن فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیر کمان سے بھی قریب میں سرکار نے جو ہے اپنے رب کی زیارت کی، اور اس سے بھی قریب فرمایا او ادنا، اور اس سے بھی قریب سے اپنے رب کی زیارت اپنے سر کے آنکھوں سے، اپنے ماتھے کے آنکھوں سے کی. تو اس سے بڑا غیب کیا ہوگا؟ تو لہذا سرکار عالم ما کان وما یکون ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا قیامت تک، اس سب کا علم ہمارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. جو اس کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دیکھو سرکار نے جو جو پیشن گوئی کی ہے 1400 سال پہلے، آج سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ سب حق ہیں. دنیا آج ماننے پر مجبور ہے. سرکار نے فرمایا وقت ولادت، بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو 161 جھٹکے لگتے ہیں، جس کے لیے فرمایا پوری زندگی اولاد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دے، ذرا سی انہیں تکلیف نہ پہنچائے، ذرا سی ان کی دل آزاری نہ کرے. اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 161 جھٹکے جو اسے لگے تھے وقت ولادت، اس میں سے ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج جب آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد اس کے نیچے ایک پٹی میں ایک لکیر سی لکھی ہوئی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 161 جھٹکوں کا ذکر اس کے اندر اس لکیر میں ہوتا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے لگتے ہیں، سرکار نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا. سرکار نے جو ہے جنگ احد کے موقع پر کفار مکہ کے قتل کا اعلان فرمایا کہ جو ہے یہاں ابو جہل پڑا ہوگا، یہاں عتبہ پڑا ہوگا، یہاں شیبہ پڑا ہوگا، یہاں فلاں 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 فلاں. جو کفار مکہ کے لیے سرکار جو ہے جنگ احد سے پہلے میدان جنگ میں تشریف لائے رات کے وقت، اور سرکار نے اپنے ہاتھ میں ایک دست اقدس میں ایک چھڑی تھی سرکار کے، اس سے آپ نشان لگاتے گئے کہ یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، گرا ہوا پڑا. جو صحابی رسول ساتھ میں تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور کے ساتھ میں سارے نشانات کو اپنے دماغ میں لے لیا. جب جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہونے کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو کہتے ہیں میں نے سب کام تو بعد میں رکھے، سب سے پہلے دوڑ کر کے میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ کہاں کہاں پڑے ہوئے. کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، سرکار نے جس کے لیے جہاں لکیر کھینچ دی تھی وہ لکیر کے نہ اس پار تھا نہ اس پار تھا، اسی پہ پڑا ہوا ملا مجھے. یہ علم غیب رسول نہیں ہے تو اور کیا. اسی لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوانگی کی حد تک کرو، کیونکہ ہماری زندگی کی کل پونجی ہی آقا کی ذات مبارکہ ہے. اگر وہی ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے. محبت رسول، عظمت رسول اپنے دلوں میں، اپنی نسلوں کے دلوں میں موجزن کر دو. اسی کو کہتے ہیں سنیت پر استقامت رہنا. سنی صحیح العقیدہ بن کر کے رہو، پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح نہ بن جاؤ کہ دباتے ہی پانی چھوڑنے لگے.
عقائد میں مضبوط رہو، عقیدے میں مضبوط رہو۔ ارے زندگی اور موت کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے کیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا ہمیں عقیدے میں مضبوط رہنا چاہیے، عمل میں مضبوط رہنا چاہیے۔ عمل میں اگر کمزوری ہوگی تو یقیناً اس کی بخشش و مغفرت کا کوئی ذریعہ نکل ہی آئے گا، لیکن عقیدے میں اگر کوتاہی رہی تو جو ہے اس کی بخشش و مغفرت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول ارے بچ کے جاؤ گے کہاں پر؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آقا مجھے ملیں گے کہاں پر؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، حوض کوثر پہ آ جانا، میں اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے دستے اقدس سے جام کوثر پلاتا ہوا ملوں گا۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ حوض کوثر پر ملیں گے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آقا کو حوض کوثر پر نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ تو کہتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو، اگر حوض کوثر پر مجھے نہ پاؤ تو میزان کی طرف آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تلتے ہوں گے، میں وہاں کھڑا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتا ہوا ملوں گا، اے اللہ میرے ان امتیوں کے نامہ اعمال کو بھاری کر دے، بھاری کر دے، بھاری کر دے۔ وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں دیکھو عشق رسول اور یقین، محبت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین کامل۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں حوض کوثر پر بھی آپ کو نہ پاؤں اور میزان پر بھی نہ پاؤں تو آقا کو کہاں ڈھونڈوں گا، کہاں تلاش کروں گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو، ارے پلصراط کی طرف آ جانا، جب میرے امتی پلصراط سے گزرتے ہوئے ہوں گے امتحان کے لیے تو میں وہاں کھڑے ہوئے کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت پر سلامتی فرما، میری امت پر سلامتی فرما۔ میں اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہوا ملوں گا اور میری امت آسانی کے ساتھ پلصراط کا گزر جو ہے ان کے لیے آسان ہو جائے گا میری امت پر، لہذا میں وہاں مل جاؤں گا۔ دیکھو سرکار سے بچ کے جاؤ گے کہاں پر؟ ارے سب سے پہلے تو قبر میں ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، سب سے پہلے حشر تو بہت دور کی بات ہے، میزان اور حوض کوثر تو بہت دور کی بات ہے، پلصراط تو بہت دور کی بات ہے، مسئلہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی قبر کے اندر ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا تو اس ذات گرامی کے بارے میں زندگی میں؟ یہ نہیں ہے یعنی اس کی قبر سے فرمایا گیا، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ سرکار کے روضے مبارکہ سے لے کر اس کی قبر تک بیچ میں جتنے پردے ہیں وہ سب کے سب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر یہیں سے سرکار کی زیارت کرائی جاتی ہے، سرکار کے رخ زیبا جمال جہاں آرا کی زیارت ہوتی ہے، اور زیارت کے بعد پوچھا جاتا ہے اس سے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح گھماتا تھا، کہہ دیتا میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہہ دیتا میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے تیسرے سوال کا، یہی سوال دار و مدار ہے اس کی بخشش و مغفرت، تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہتا تھا اس ذات گرامی کو تو دنیا میں؟ اپنے جیسا بڑا بھائی کہتا تھا؟ ارے اپنے جیسا بشر کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ کیا زبان استعمال کرتا تھا دنیا میں تو ان کے لیے؟ کیا یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ جیسا علم ہر دیوانے پاگل مجنوں کو ہے؟ یہ کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں؟ تو اگر وہ جواب دے دیا، مومن ہوگا، سنی صحیح العقیدہ ہوگا تو کہے گا یہ میرے آقا ہیں، میرے ماوا ہیں، میرے ملجا ہیں، میرے داتا ہیں، میرے مدینے کے تاجدار ہیں، ارے میری کل کائنات ہیں، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے بہت خوب، تو نے بہت پیارا جواب دے دیا۔ تو داہنی جانب کی کھڑکی جو قبر میں ہے اسے کھولا جائے گا اس جواب کے بعد، تو گرم گرم لپٹیں اس میں سے آئیں گی بائیں جانب کی کھڑکی سے، تو یہ گھبرا جائے گا، فوراً بند کر دیا جاتا ہے۔
کہتا فرشتہ اگر تو جواب نہیں دیتا صحیح سے یہ تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، قبر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر یہ جواب اس سوال کا جواب صحیح نہیں دیتا تو یہ تیرے لیے جہنم کا گڑھا ہو جاتا کہ جہنم کی لپٹیں تجھے قیامت تک آتی رہتی جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اب چونکہ جواب تو نے دے دیا اس لیے کھڑکی بند کر دی، اور داہنی جانب کی کھڑکی کھولی جاتی ہے جس میں سے جنت کی خوشبودار ہوائیں جو دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں، وہ ہوائیں جو ہے جنت کی اس کی قبر میں آتی ہیں، جس سے اسے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اس سوال کے بعد نم کنومۃ العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے جب تک اس کا شوہر اسے نہیں جگا لیتا، اس وقت تک وہ جاگتی نہیں ہے۔ ایسے ہی جب تیرا پروردگار قیامت میں تجھے یاد کرے، یوم ندعو کل اناس بامامہم کا مزدہ جام فضا سنائے، تو اس وقت تک تو آرام سے سوتا رہے اپنی قبر۔ تو یہ عقیدہ مضبوط رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر۔ اگر عقیدے میں کمزوری ہو گئی تو یاد رکھو نجات کا کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ جب سرکار کہہ دیں گے کہ یہ تو کون ہے میرا، جب تجھے مجھ پر یقین ہی نہیں تھا تو آج کس بات کی یقین کر رہا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط رکھو۔ ایمان و عقیدہ کمزور ہو گیا تو یاد رکھو دنیا بھی ختم اور آخرت تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو استقامت فی الدین، تسلف فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔